سورہ حج کی ایک آیت آپ کے سامنے دو آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، تمہارے لیے ایک مثال ہم بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے تمہارے سمجھنے کے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو ذرا غور سے سننا۔ اگر غور سے سنو گے تو اس کے سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، دوسروں سے امیدیں رکھتے ہیں، دوسروں سے دعاؤں کرتے ہیں، اپنی حاجتیں مرادیں دوسروں سے مانگتے ہیں، یہ سارے کے سارے دوسرے جو ہے اللہ فرماتا لن یخلقوا ذبابا، یہ سارے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اگر یہ سارے کے سارے بھی اکٹھے ہو جائیں تو پھر بھی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ ذرا دیکھیں، بڑی سادہ مثال ہے عام زندگی کی، لیکن غور کریں کتنی گہری بات ہے۔ اللہ نے فرمایا جتنے بھی غیر اللہ ہیں تم لوگوں نے بنا رکھے ہیں، انسانوں نے، چاند سورج ستاروں سے لے کر دیوی دیوتاؤں تک، بتوں تک، پتھر شتر حجر سب تک، یہ جتنے بھی ہیں اگر یہ سارے جمع ہو جائیں ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ آگے سنیے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی کو ایک ذرہ تمہارے کھانے میں سے چھین کے لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اسے تم واپس نہیں لے سکتے۔ یعنی تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہارے جو غیر اللہ ہیں سارے کے سارے، مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، اللہ نے فرمایا کہ مکھی اگر تمہارے کھانے سے ایک ذرہ لے جائے، ظاہر جب کھانے پہ بیٹھتی تو ذرات اس کے جسم کے ساتھ لگتے ہیں، وہ لیتی ہے کھاتی ہے، کیا تم چھین سکتے ہو ایک ذرہ؟ وہ ایک ذرہ بھی تم واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا کہ یہ جو غیر اللہ کے چاہنے والے یہ بھی سارے کے سارے بڑے کمزور اور ضعیف ہیں، اور جس کو چاہا جا رہا ہے وہ بھی کمزور اور ضعیف ہے، حیثیت ہی کچھ نہیں، چاہنے والوں کی بھی حیثیت کچھ نہیں اور چاہے جانے والے کی بھی حیثیت کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ ما قدر اللہ حق قدری، لوگو تم نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی۔ وہ تمہارا خالق، وہ تمہارا مالک، وہ تمہارا رازق، وہ قادر مطلق جو سب کچھ کے بغیر سب کچھ بنا سکتا ہے، اور تمہارے یہ سارے غیر اللہ سب کچھ کے ساتھ بھی کچھ نہیں بنا سکتے۔ تم نے اس مالک کی قدر نہیں پہچانی، وہ مالک جس نے تمہیں پانی کے ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا، جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، پانی پر ڈرائنگ کی اس نے، پانی پہ بھی ڈرائنگ ہوا کرتی ہے، تمہارا نقشہ پانی پہ بنایا۔ اور پھر فرمایا ایک اور آیت کے اندر کہ اللہ نے تمہیں 3 اندھیروں کے اندر رکھا، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیرے ہیں، ایک پیٹ کا اندھیرا ہے، ایک خود یوٹرس کا اندھیرا ہے، اور اس کے بعد پھر بچہ ایک اور تھیلی کے اندر بند ہوتا ہے، اس کا اندھیرا ہے۔ میں کہ 3 تہوں کے اندر تمہیں رکھا ہے، اور 3 اندھیروں کے اندر اس بچے کو ہم نے روشنی بھی فراہم کی ہے، غذا بھی فراہم کی ہے، سانس بھی فراہم کی ہے، آکسیجن بھی فراہم کی ہے۔ اللہ کون کر سکتا ہے؟ فرمائے تمہارا مالک ہی کر سکتا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، فرمائے کہ لوگوں تمہارا مالک جو ہے وہ بڑا قوی ہے اور بڑے غلبے والا ہے، ذرا اس کو پہچانو تو صحیح۔ تمہارے سارے کے سارے کام، بگڑے کام وہی بناتا ہے، اور تمہاری امیدیں، تمہاری آسیں کسی اور سے لگی رہتی ہیں، تمہاری نگاہیں کسی اور کی طرف اٹھتی ہیں۔ ذرا اس پہ غور تو کرو، کیسی بے مروتی ہے۔ پیدا وہ کرتا ہے، دیتا وہ ہے، اور تمہیں پالتا وہ ہے، پروان وہ چڑھاتا ہے، دن رات آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے تمہاری حفاظت وہ کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، یعنی اس کائنات میں ہر انسان، باقی چیزیں تو بعد کی بات ہے، ہر ان کے ساتھ کروڑوں اربوں جراثیم لگے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے ارد گرد، ہمارے جسم پر، ہمارے کھانے میں، ہماری فضا میں، ہر طرف کروڑوں اربوں نہیں کھربوں، جن کی تعداد ہی کوئی نہیں ہے، اور مسلسل ہمارے جسم کے اندر بھی جا رہے ہیں، ان سے کون بچاتا ہے؟ یعنی اگر نہ بچائے تو ایک ذرہ برابر، ایک ذرہ تمہیں اوندے منہ جو ہے الٹا کر دیتا ہے۔
حیثیت کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں اس بات کو پہچانو کہ وہ تمہارا اللہ ہے، اس سے تمہارا واسطہ پڑنے والا ہے، اس کے سامنے تم نے آخرت میں کھڑے ہونا ہے۔ توحید کا جو تصور ہے، توحید کا جو کانسیپٹ ہے مسلمانوں کے ہاں، اس میں ایک چیز تو واضح ہے کہ مسلمان ایک سے زیادہ 2 4 5 10 20 خدا نہیں مانتے، الحمدللہ، اللہ کے شکر ہے۔ لیکن توحید صرف یہ نہیں ہے، توحید ہے کہ اللہ اپنی ذات میں، اللہ اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ ذات میں تو مان لیتے ہیں، صفات کا معاملہ گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ جس طرح سنتا ہے کائنات میں کوئی اور اس طرح نہیں سن سکتا، اللہ جس طرح دیکھتا ہے کائنات میں کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، اللہ جس طرح اپنے کاموں کو سر انجام دیتا ہے کائنات میں کوئی اور اس طرح نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن اگر مسلمان یہ سمجھے کوئی اور بھی ہے جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، جو ہماری مرادیں پوری کرتا ہے، جو ہماری حاجات دیتا ہے، اللہ کے سوا بھی کوئی اور حاجت روا ہے، اللہ کے سوا بھی کوئی اور مشکل کشا ہے، پھر توحید کہاں رہی؟ کہاں رہی توحید؟ اور توحید کے بغیر اگر قیامت کے میدان میں گئے تو دھتکار دیے جاؤ گے، جہنم کے اندھیروں میں پھینکا جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ یہ لازمی ہے، اس کو ساتھ لے کے آنا۔ اعمال کے اندر کوئی کمی رہ گئی، فرمایا بڑا غفور الرحیم ہوں، لیکن جو توحید کے بغیر آیا میرے پاس، فرمایا اس کو نہیں بخشوں گا۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا چاہوں تو سارے کے سارے گناہ بخش دوں، زمین و آسمان کا خلا بھر جائے تمہارے گناہوں سے، میں چاہوں تو بخش سکتا ہوں، لیکن اپنے اعمال کے اندر شرک اگر لے کے میرے پاس چلے آئے میں وہ نہیں بخشوں۔ میرے محترم دوستو، ذرا خدا کے لیے غور فرمائیے، مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ نے پیدائشی مسلمان بنایا، اللہ کا احسان ہے۔ کیا ہمارے گھروں میں، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے مدرسوں میں، ارد گرد ہماری محفلوں میں توحید پہ بات ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ کبھی ہم نے اپنے بچوں کو توحید کا درس دیا کہ بچوں توحید کیا ہوتی ہے؟ بچے جو ہی بڑے ہوتے ہیں ان کو کھیل کھلونے اور ٹی وی اور انٹرنیٹ ساری چیزیں تو فراہم کی جاتی ہیں، کبھی بٹھا کے انہیں یہ بھی سمجھایا کہ بچوں توحید کو ساتھ باندھ کے رکھنا ہے، زندگی ایسے گزارنی ہے کہ اس پہ کوئی حرف نہ آئے، توحید تمہارے ساتھ چلے اور توحید تمہارے ساتھ آخرت میں جائے، تو پھر انشاءاللہ امکان ہے کہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ اعمال میں کمی کوتاہی کس سے نہیں ہوتی؟ سب سے ہوتی ہے، میرا مالک انشاءاللہ معاف فرمائے گا، لیکن توحید جو ہے اس کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ تو توحید میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے کہ انسان عام طور پہ یہ سمجھتا ہے کہ جی ہم جن کو حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں یہ اصل میں ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، سورہ زمر پڑھیے، اللہ فرماتے الا للہ الدین الخالص، لوگوں اپنی ساری کی ساری اطاعت اللہ ہی کے لیے خالص کرنی ہے، اپنی جتنی بھی اطاعت ہے اللہ کے لیے خالص کرو۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود اولیاء دوست بناتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ جتنے بھی شرک کرنے والے کسی بھی حوالے سے شرک کرتے ہوں ان کا جواز یہی ہوتا ہے، وہ ہمیشہ یہی جواز دیتے ہیں کہ ہم تو فلاں 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 کے در پہ اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے گا۔ ارے اللہ سے قریب ایک ہی ہستی کرتی ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے اس در کو چھوڑ کر کسی اور در کو پکڑا وہ اللہ سے قریب نہیں، اللہ سے دور کرے۔ جیڑا کتا در در پھرے انہوں در در دور دور ہو، سمجھتے ہیں پنجابی؟ جیڑا کتا در در پھرے انہوں در در دور دور ہو، اور جیڑا کتا ایک ہی در کا ہو رہے اسے کاہے کو دور دور ہو، پھر ہے کوئی اسے دور دور کر سکے؟ اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ پوری کائنات کو اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ نے اس کا جواب دیا، یہاں سمجھایا ہے کہ لوگ عام طور پر یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے لیے اس لیے جاتے ہیں، اپنی مرادیں اس لیے مانگتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون،
اللہ تمہارے درمیان اس بات میں قیامت میں فیصلہ کر دیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم پڑھتے تو ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن کبھی یہ نہیں سمجھتے الہ کسے کہتے ہیں۔ الہ کون سی ہستی ہوتی ہے؟ الہ وہ ہستی ہوتی ہے ہر رنج، ہر خوشی، ہر غم، ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر بیماری، ہر مسئلے میں سب سے پہلے ہماری نگاہ جس کی طرف اٹھتی ہے وہ الہ ہوتا ہے۔ الہ وہ ہوتا ہے جس سے ساری آسیں امیدیں لگتی ہیں، جس سے انسان اپنی آسیں امیدیں وابستہ کرتا ہے، جس سے اسے کاموں کے پورا ہونے کی امید ہوتی ہے، وہ الہ ہوتا ہے، اس کو الہ کہتے ہیں۔ بیماری آ گئی اور یہ امید بن گئی کہ ڈاکٹر مجھے صحت دے دے گا، ڈاکٹر الہ بن گیا۔ بیماری آئی، یہ امید ہو گئی کہ فلاں دوا کھاؤں گا صحت مل جائے گی، دوا الہ بن گئی۔ مصیبت آئی، مشکل آئی، اور انسان کے ذہن میں سب سے پہلے مال، دولت، برادری، دوست، احباب، قبیلہ، اس کی طرف نگاہ اٹھ گئی تو وہ اس کا الہ بن گیا۔ الہ کا مطلب ہے کہ ہر رنج میں، ہر خوشی میں، ہر غم میں، ہر دکھ میں، ہر تکلیف میں، ہر مصیبت میں، ہر مسئلے میں سب سے پہلے آپ کی نگاہ جس طرف اٹھتی ہے وہ آپ کا اس وقت الہ ہوتا ہے۔ خدا کے لیے اس کو سمجھو، اس لیے سب سے پہلے ہماری نگاہ مولا کی طرف اٹھنی چاہیے۔ میرے مولا تو چاہے گا تو یہ کام بن جائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں بنے گا۔ مولا ڈاکٹر کے پاس اس لیے جا رہا ہوں کہ تیرا حکم ہے، تو چاہے گا تو اس دوا سے شفا ملے گی، چاہے گا تو نہیں ملے گی۔ ڈاکٹر کی حیثیت کیا ہے؟ ڈاکٹروں دواؤں کے پاس اگر شفا ہوتی تو کوئی ڈاکٹر نہ مرتا، کوئی ڈاکٹر بیمار نہ ہوتا۔ نہیں، اللہ نے رکھی۔ اللہ نے کہا کہ میرے قبضہ قدرت میں ہے، میں جو چاہوں، جس وقت چاہوں اور جس طرح چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ فرمایا کہ دیکھو لوگو، یا ایھا الناس، لوگو میری بات کو سنو، اتقوا ربکم، اپنے اس رب سے ڈر کے رہو، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی، اور اس دن سے بھی ڈرو کہ جس دن کوئی والد اپنی اولاد کے کام نہ آ سکے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آ سکے گا۔ ان وعد اللہ حق، فرمایا اللہ کا یہ وعدہ، اللہ کا یہ قول جو ہے حق اور سچ ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ اصل میں سب سے بڑا دھوکہ جو انسان کو لگتا ہے وہ اسباب کا دھوکہ ہے۔ اسباب کا دھوکہ یہ بہت بڑا پڑتا ہے، یہ بڑی مشکل آزمائش ہے، آسان نہیں ہے، اس کے لیے ساری زندگی محنت کرنی پڑتی، اپنی ساری زندگی توحید کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ اچھا، اسباب کا پردہ کیا ہے؟ دیکھیں، آسان سی مثال ہے، یہ بلب روشنی دے رہا ہے اور میں یہ سمجھ بیٹھوں کہ یہ بلب روشنی دینے پہ قادر ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ روشنی دینے پہ قادر نہیں، روشنی اس کی اپنی نہیں، روشنی کہیں سے آتی ہے اس کے پاس۔ یہ تو روشنی فراہم کرنے کا آلہ ہے جو کسی اور ذریعے سے روشنی آپ تک پہنچاتا ہے، بس اس کے پیچھے سبب کوئی اور ہے، اس کے پیچھے پورا ایک نظام ہے جو تربیلا تک جائے گا، وہاں ڈیم تک آپ کو پہنچائے گا۔ تو نظر اس ڈیم پہ ہونی چاہیے کہ وہاں یہ بنتی ہے، یہ تو ایک فراہم کرنے کا ذریعہ ہے، یہ سبب کا پردہ ہے۔ یعنی ٹوٹی کو دیکھ کر انسان یہ سمجھے کہ پانی یہاں سے دیتی، یہ پانی دیتی ہے، نہیں، پیچھے پورا ایک نظام ہے، یہ تو فراہم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ اسباب کا پردہ انسان کی آنکھوں پہ ہمیشہ پڑا رہتا ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان اسباب کے پردے کو توڑ کر مسبب الاسباب تک پہنچے۔ یہی آزمائش ہوتی ہے۔ انبیاء جب تشریف لاتے ہیں تو انبیاء کیا سمجھاتے ہیں انسانوں کو؟ یہی سمجھاتے ہیں کہ جن سے ہونا تمہیں نظر آ رہا ہے اصل میں وہاں سے نہیں ہوتا۔ لوگوں، اپنے یقینوں کو تبدیل کر لو، ہوتا اللہ سے ہے۔ تم نے اپنے یقین کسی شجر سے، کسی حجر سے، کسی پتھر سے، کسی بت سے وابستہ کر رکھے ہیں، وہاں سے نہیں ہوتا، ہوتا کہیں اور سے ہے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے؟ عام طور پر انسان جہاں یقین وابستہ کرتا ہے اللہ اس کو اس راستے سے دینا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کو اس راستے سے دینا شروع کر دیتا ہے، اور یہ بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے۔ انبیاء اس لیے کہتے ہیں، یعنی قریش مکہ کیا کہتے تھے؟ ہمیں تو بتوں سے ملتا ہے، اور ان کو ملتا تھا کیونکہ اپنے یقین انہوں نے وہاں پہ وابستہ کر لیے تھے۔ انبیاء کیا سمجھاتے ہیں کہ لوگوں، خدا کے لیے یہ بات سمجھو
یہ نہیں دینے والی پیچھے کوئی اور ہستی ہے، وہ ہے مسبب الاسباب جس کے ہاتھ میں سارے اسباب ہیں، اس پہ یقین لاؤ۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی اور لوگ اسی اسباب کے پردے میں اٹکے رہتے ہیں، وہیں اٹکے رہتے ہیں، ان کی نظر پیچھے نہیں جاتی، اور وہ انسان کامیاب ہے جو اپنی نظر کو پیچھے لے جائے۔ میرے سمجھانے کا، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تصور ہم اس کو مانتے تو ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن اصل اپنے معنوں میں اس کو مانتے نہیں، نہ اپنے آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں، نہ اپنی اولادوں سے کبھی یہ بات کرتے ہیں، نہ اپنی محفلوں میں بات کرتے ہیں، نہ کبھی دوستوں میں بات کرتے ہیں۔ دنیا جہان کی باتیں ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہے جو توحید کی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے اس بات کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے کہ اسباب سے نہیں ہوتا، مسبب الاسباب سے ہوتا ہے، اور یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ اسباب سے ہوتا نظر آ رہا ہوتا ہے، دوائی سے شفا ملتی نظر آ رہی ہوتی ہے، چیزوں سے کام بنتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کہتا ہوتا نہیں یہاں سے، ہوتا پیچھے سے ہے۔ پیچھے سے اگر امر نہ ہو تو یہ چیزیں بیکار ہیں، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ بیمار ہو گیا ہوں، کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ فلاں درخت کے پتے کھاؤ۔ انہوں نے جا کے درخت کے پتے کھائے، اللہ نے صحت عطا فرما دی۔ پھر کسی اور موقع پر پھر وہی تکلیف ہوئی تو جا کے خود ہی اس درخت کے پتے کھا لیے، شفا نہیں ملی، پریشان ہوئے، یا اللہ کیا معاملہ ہوا؟ پچھلی دفعہ آپ نے فرمایا تھا میں نے یہ پتے کھائے شفا ہو گئی، اس دفعہ مجھے صحت نہیں ملی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پگلے، کیا تو سمجھتا تھا پتوں میں شفا ہے؟ ارے شفا تو میرے حکم میں ہے، اس وقت میرا حکم تھا پتوں کو تو شفا مل گئی، اب حکم نہیں تھا، نہیں ملی، تو نے ہماری طرف رجوع ہی نہیں کیا، تیرا کام تھا پہلے ہماری طرف رجوع کرتا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، کام کوئی بھی ہو سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ مولا میرا یہ کام ہے تو اپنے فضل سے میرے اس کام کو بنا دو۔ ہمارے بزرگ تو یہ کہا کرتے ہیں، ارے تم بازار سے سبزی لینے جاؤ تب بھی اللہ کی طرف رجوع کرو کہ مولا تو چاہے گا تو مل جائے گی، نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گی۔ بازار سے کچھ 1 2 4 5 روپے کی بھی چیز لینے جاؤ تب بھی اللہ کی طرف رجوع کرو، یا اللہ تو چاہے گا تو ملے گی، نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گی۔ یہ ہے اپنے آپ کو بار بار توحید کو یاد دلوانا، یہ ہے توحید۔ پورا قرآن جو ہے اس کا سب سے بڑا غالب موضوع توحید ہے۔ کوئی سورت پڑھ کے دیکھ لیجئے، کوئی صفحہ اٹھائیے، آپ کو کوئی نہ کوئی آیت اس بات کی مل جائے گی کہ توحید پہ اپنے یقین کو پکا کرو، اپنے آپ کو ان اسباب کے پردوں سے ہٹاؤ اور اپنی نظر جو ہے مسبب الاسباب تک پہنچاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ میں عرض کر رہا تھا، یہ دھوکہ کیا ہے؟ اسباب کا دھوکہ ہے، اسباب کا دھوکہ ہے۔ اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنے اسباب سے انسان سمجھتا ہے کہ شاید کام ہو رہے ہیں، جبکہ ہوتا نہیں ہے۔ نہ اپنی محنت سے بھی نہیں ہوتا، اللہ کی قسم اپنی محنت سے بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اگر اس میں برکت نہ ڈالے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ ہے جو اس میں برکت ڈالتا ہے، اس محنت کو پھل لگاتا ہے۔ کتنے ذمہ دار ایسے ہیں جو باوجود محنت کرنے کے خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، اور کتنے ایسے جو تھوڑی محنت سے بہت سارا پھل اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، لوگوں تمہارا مالک وہ ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی جانتا ہے بارش کب برسے گی۔ آپ نے دیکھا کہ کتنی دعائیں ہو رہی ہیں پورے ملک میں، خشک سالی ہے، برف باری بھی نہیں ہو رہی، اور یہ اتنی خطرناک صورتحال ہے، اگر برف باری نہ ہوئی تو پھر اگلے سال دریاؤں میں پانی انتہائی کم ہو جائے گا، اور پانی کم ہوا تو آپ کی کھیتیاں، آپ کی فصلیں انتہائی کم ہو جائیں گی۔ یہ کوئی آسان، یہ پورا پروسیس ہے، یہ زمین سے اٹھتا ہے، پہاڑوں تک پہنچتا ہے، پھر واپس دریاؤں میں آتا ہے، یہ پورا ایک پروسیس ہے۔ اس سال نہیں ہو رہا، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ یہ برف باری ضروری ہے، پہاڑوں پہ برف بڑھے، وہاں پہ جمے، پھر گرمیوں کے اندر پگھلے، دریاؤں کے اندر پانی آئے تو وہ پانی آپ کے کھیتوں تک پہنچے، اس سے فصلیں اگانی۔ اللہ کا پورا یہ حکم ہے، پورا ایک نظام ہے۔ فرمایا وہی چاہتا ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کہ بارش کب برسے گی۔ آپ نے دیکھا لوگ کہتے ہیں ہم مصنوعی بارش برسائیں گے، نہیں کر سکتے جب تک بادل نہ ہو۔ بادل ہوں گے تو اس پہ نمک چھڑکیں گے تو بارش ہو جائے گی، بوجھل بنے گے تو بارش گرنی شروع ہو جائے گی۔ یہ جو مصنوعی بارش کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ کیمیکل چھڑکتے ہیں اس پہ، لیکن اگر بادل ہوں، بادل کون بنائے گا؟ اللہ۔
وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں کے اندر کیا ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی، جو سائنس بتا دیتی ہے، وہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں ابو بکر ہے یا ابو جہل ہے، یہ وہی جانتا ہے۔ نیک ہے یا بد ہے، اچھا ہے یا برا ہے، وہ کون ہے، کیسا ہوگا، کس طرح رہے گا، فرمایا یہ وہی جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا وہ کیا کل کو کیا کمائے گا۔ یعنی ہمیں اپنے کل کا نہیں پتہ ہوتا، اگلے لمحے کا نہیں پتہ ہوتا، یعنی یہاں سے نکلے وہاں جائیں ایکسیڈنٹ ہو جائے ختم، اگلے لمحے کا نہیں پتہ، کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا اسے کس سرزمین پر موت آئے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ توحید صرف ایک نام نہیں ہے، توحید ایک پیغام ہے، توحید ایک تصور ہے، توحید ایک نظریہ ہے۔ توحید جو ہے اس کو اپنے ذہنوں کے اندر بسانا ہے اور اس کو اپنے ساتھ قبر میں حشر میں لے کے جانا ہے۔ یعنی مولا سے ہم اگر یہ کہنے کے قابل ہو جائیں یا اللہ اور تو کچھ نہیں ہے لیکن شرک نہیں کیا ساری عمر، تو انشاءاللہ کامیاب۔ اگر اتنا ہم دعویٰ کر سکیں اللہ کے حضور کھڑے ہو کے، یا اللہ عمل کی تو کوئی ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن ساری عمر ہم نے تیرا شریک نہیں ٹھہرایا کسی بھی حوالے سے، نہ کاموں کے حوالے سے نہ کسی اور حوالے سے، تو پھر امید ہے کہ اللہ بخشش فرما دے گا۔ تو اس لیے اللہ نے پھر بار بار قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ نے شکوہ کیا ہے، بندوں کے ساتھ شکوہ۔ وہ مالک ہے نا، بندوں سے محبت ہے، شکوہ تو اسی سے کرتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، بندوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ کا قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ لوگوں، تمہارا مالک تو وہ ہے کہ ساری کی ساری زمینیں جو ہیں اسی کے قبضہ قدرت میں ہوں گی، اور سارے آسمان قیامت کے دن اس کے دانے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ ایسا مالک ہے، ایسا خالق ہے، تم نے اس کی قدر نہیں جانی۔ لوگوں، اس پہ بات کیا کرو، اپنے آپ سے بھی بات کیا کرو، اپنے بچوں سے بھی بات کیا کرو، اپنے دوستوں سے بھی بات کیا کرو، اپنی محفلوں میں اس کے تذکرے کرو، اپنے گھروں میں اس کے تذکرے کرو، اپنے تعلیمی اداروں میں اس کے تذکرے کرو، تاکہ یہ تصور ہمارے ذہنوں کے اندر مضبوط ہو، اور کبھی قدم جو ہے ادھر ادھر بہکنے لگیں تو یہ تصور ہمیں سنبھال لے کہ نہیں، تو مسلمان ہے، تو نے اسباب کے پردے میں نہیں الجھنا، اسباب سے آگے جا کر مسبب الاسباب تک پہنچنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے، سنت عطا فرمائے۔